اپنا ذائقہ لوگوں کو کھلا رہی تھی تو انہیں اس بات پر اعتراض تھا۔ مجھے صرف اپنے شوہر کی فکر تھی، کیونکہ وہ بستر سے جا لگے تھے۔ ابھی ان کی اتنی عمر بھی نہ تھی اور بچے بھی چھوٹے تھے۔ 5 بچوں کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ بس میں دعا کرتی کہ کسی طرح میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ ان کی دونوں ٹانگیں جو حادثے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ گئی تھیں، اگر ان کا علاج ہو جاتا تو وہ پھر سے چلنے پھرنے لگتے، لیکن مہنگے علاج کے لیے بھی ہزاروں روپے چاہیے تھے، جو اس وقت میرے پاس بالکل بھی نہیں تھے۔ اور پھر چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، انہیں بھی اچھی خوراک کی ضرورت تھی۔ لیکن ایک بات مجھے بڑا حیران کرتی تھی، میں جب بھی جہاں بھی اپنی بریانی بیچنے جاتی تو وہ دونوں بھی مجھے کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتے اور فوراً ہی بریانی کھانے آ جاتے۔ نہ جانے وہ کیا کام کرتے یا کسی دوسری جگہ کرتے تھے، لیکن انہیں کیسے پتہ چلتا کہ میں آج یہاں پر بھی بریانی سیل کر رہی ہوں، اس بات کی مجھے کبھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن میں بریانی سیل کر کے گھر کی طرف جا رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹھیلا گھسیٹتی اس سنسان سڑک سے گزر رہی تھی، جب ایک نوجوان میرے قریب آ کر رکا۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید یہ بریانی لینے آیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا تو میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عورت ہونے کے باوجود وہ مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر پستول تان لے گا۔ وہ مجھ سے میری ریزگاری چھیننا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی مجھ پر رحم کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر بھی معذور ہے، میرے پورے دن کی ریزگاری نہ چھینو، اسی سے میرا گھر چلتا ہے۔ لیکن اس نے مسلسل پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے آنسو بہاتے ہوئے پلو میں بندھے ہوئے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ میں وہیں کھڑی رو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میرا دل دہل کے رہ گیا، کہیں اس نوجوان نے کسی اور کو تو نہیں نشانہ بنا دیا۔ یہی دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں پلٹی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے وہی 2 آدمی چلتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ لو میری بہن تمہارے پیسے، ہم نے اس لڑکے سے چھین لیے۔ لیکن آپ نے کیسے کیا یہ سب؟ اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ تو وہ دوسرا عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اتنی اچھی عورت ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ میں ان کی شکر گزار تھی۔ آج سچ میں ہی ایسے لگا جیسے مجھے کسی نیکی کا صلہ مل گیا ہو۔ میں ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی، تب ان میں سے ایک آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، تمہیں جو بھی کوئی پریشانی ہوگی، ہم کبھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں پر سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جہاں پر انسانیت کا لحاظ ہے۔ لیکن اس شہر کے انسانوں کو تو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، وہ تو نہایت ہی گر چکے ہیں۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، ہاں آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی کسی کا بھی نہیں، لیکن بھائی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری اتنی مدد کی۔ تب وہ دوسرا آدمی کہنے لگا، آپ کا شوہر نہیں ہے؟ آخر وہ کیوں کام نہیں کرتے؟ پھر میں ٹھنڈی سانس بھر کر انہیں اپنی ساری کہانی سنانے لگی اور بتایا کہ میں کس طرح ایک مجبور عورت ہوں، میرے سر پر کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، میرے خاندان والے اسی بات پر مجھ سے ناراض ہیں۔ تو وہ دونوں آدمی تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں، بھلے ہی لوگ اس بات پر اعتراض کر لیں، لیکن آپ نے محنت کرنی نہیں چھوڑنی۔ ہم بھی تو آخر کمانے کے لیے اپنے گاؤں سے اتنی دور شہر آئے ہیں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں جو ہمارا انتظار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجبوریوں نے ہمیں یہاں باندھ رکھا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے گھر تک چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر جا کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ کس طرح آج ایک ڈاکو میرے پیچھے لگ گیا تھا، کہیں وہ مجھے جان سے نہ مار دے۔